مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں آج کی یہ بابرکت اور باسعادت مجلس نصیب ہوئی ہے۔ میں جمعیت المسلمین برطانیہ اور انتظامیہ اس عظیم الشان مانچسٹر کی مسجد کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور ان جملہ احباب کا جنہوں نے ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ تعاون کر کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام فرمایا ہے، اور خاص طور پہ ان مشائخ اعظام کا اور علماء کرام کا، جید علماء کرام کا اور مقتدر دینی سماجی شخصیات کا، جو بحمد اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں اپنے جذبہ ایمانی اور جذبہ ملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ پرکیف نظارہ قائم کرنے کے لیے آپ جوک در جوک ریجنٹ پارک مسجد کی مرکزی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بھی جائیں گے، چونکہ اصلاً میں خود اس بڑے پروگرام کی خاطر آتا ہوں۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، میں جب پچھلے سال آیا تھا تو مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ مرکزی سطح پر لندن ہائیڈ پارک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک مشترک کاوشوں پر مشتمل جلوس نکلنا شروع ہوا تھا، جو چند سالوں کے بعد ہماری روایتی بدقسمتی کے پیش نظر معطل ہو گیا اور انتشار کا شکار ہو گیا، اور اس کے بعد تمام تنظیمات اور تمام ادارے اور مساجد کے انتظامیہ کمیٹیاں اور مشائخ اور علماء اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں اپنی بساط بھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، جلسے اور جلوس منعقد ہوتے ہیں، مگر لندن کے اندر جو کیپٹل ہے مرکزی طور پہ ایسا پروگرام ابھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جان کر میرے دل میں بڑا قلق ہوا، میں نے اسی وقت عزم کیا کہ لندن میں مرکزی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جلسہ، میلاد کا جشن ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے آغاز کا عزم کیا، سب احباب کو دعوت دی، درخواست دی، بحمد اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے دو صورتیں اس وقت میرے سامنے تھیں کہ آغاز میلاد النبی کی کانفرنس اور جلسے سے کیا جائے یا جلوس کی شکل میں کیا جائے۔ تاہم ابتدا ابھی ریجنٹ پارک کی مسجد میں اس کی اہمیت، اس جگہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کا ہونا کس اہمیت کا حامل ہے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے اور آقا کے نالین پاک کی خیرات ہے، اس میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس نوکر جس کتے سے جو کام چاہتے ہیں لیتے ہیں، وہ مالک ہے، ہم تو سگ ہیں، سگانے کوئے یار ہیں، ہمارا کام تو خالی پہرا دینا، چوکیدارا کرنا، جھاڑو دینا، چھڑکاؤ کرنا، نوکری کو انجام دینا ہے، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں نوکری چھن نہ جائے۔ ان کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، ان کے ہاں خادموں کی کمی نہیں ہے، وہ تو فرش سے عرش تک قطاریں ان کے نوکروں کی دست بستہ کھڑی کہ کسی پہ ہاتھ اٹھ جائے اور اسی کا نصیب جاگے۔ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نوکری اور آقا کے دین کی چاکری کے لیے منتظر ہیں۔ ہمیں شانہ بشانہ ہو کر اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی پروگرام کو
جو لندن ریجنٹس پارک میں شروع کیا ہے ہمیشہ کامیاب کرنا چاہیے. اس کو منہاج القرآن کا تنہا کام نہ سمجھیں. آپ کو حق ہے آپ اپنی اپنی جمعیتوں جماعتوں تنظیموں کے بینر جھنڈے نعرے سب کچھ لے کے آیا کریں. یہ ہر ایک کا مشترک کام ہے. نمائندگی کیا کریں. مقصود فقط یہ ہے ہم نے اس پروگرام سے اور کچھ نہیں لینا. ہمارا گھر یہاں نہیں ہے, ہمارا کاروبار یہاں نہیں ہے. چند دنوں کے لیے آنا ہے پھر واپس چلے جانا ہے. مقصود فقط یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک یورپ کی سرزمین پر اس طریقے سے بھی گونجے جس طریقے سے گونجنا چاہیے. ابھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم صدق اور اخلاص سے محنت جاری رکھیں گے تو شاید وہ دن آ جائے کہ وہ حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے دیں. آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جہاں مجھے پہلی بار حاضری کا موقع اس مسجد میں آنے کا اور زیارت کرنے کا پہلی بار ملا ہے, دل خوش ہوا. بڑی خوبصورت مسجد ہے. غالباً کئی سال قبل مانچسٹر کی کسی اور مسجد میں میرا خطاب ہوا تھا. کوئی اور مسجد تھی ہیں جی جی جی. تو اللہ پاک اس مسجد کو, اس مرکز کو, جمعیت المسلمین کو, آپ سب نمازیوں کو آباد رکھے, سلامت رکھے اور باہمی محبت وحدت اور یگانگت کے ساتھ دین اسلام کی اور مسلک حق کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع کانفرنس کا موضوع عظمت اسلام ہے. میرا ایک اپنا مسلک ہے, میرا مشرب ہے, میرا ایک عقیدہ ہے, میری زندگی بھر کی سوچ کا ایک نچوڑ ہے. وہ نچوڑ یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ ہی عظمت اسلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عظمت اسلام ہے. میں دین ہمہ اوست کا قائل ہوں. دین ہمہ اوست. علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہمہ اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ. در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آ کر گر پڑو اور حضور علیہ السلام کے قدموں تک رسائی پالو. کیوں کہ یہی سارا کا سارا دین یہی ذات ہے کہ دین ہمہ اوست. سارا دین یہی ذات ہے. اور جو حضور علیہ السلام کے قدموں تک نہیں پہنچا باقی سب کچھ کرتا پھرے وہ دین نہیں بو لہبی ہے. وہ دین نہیں وہ بو لہبی ہے. جس میں شناسائی مصطفیٰ نہ ہو وہ کوئی دین نہیں. جس میں محبت مصطفیٰ کی لذت نہ ہو وہ کوئی دین نہیں. جس میں عظمت مصطفیٰ کا ادب نہ ہو وہ کوئی دین نہیں. جس میں چاہت مصطفیٰ کی چاشنی نہ ہو وہ کوئی دین نہیں. اور جس میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ نہ ہو وہ کوئی دین نہیں. دین ہمہ اوست. دین سارا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے ایک جملہ بولا تھا اولڈ میں نے عرض کیا تھا, اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا موضوع جسے ہم کیپشن کہتے ہیں, عنوان, اسلام کا موضوع ہی حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اور حضور علیہ السلام کے سوا باقی سب کچھ موضوع ہے. یہ علماء کرام کی زبان میں بات کی ہے میں نے. اسلام کا موضوع فقط حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے آپ کا خیر وہ موضوع ہے. پہلا موضوع عنوان کے معنی میں ہے, دوسرا موضوع من گھڑت کے معنی میں, کنکاکٹڈ. whatsoever is other than holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is null and void and concocted and baseless. تو دی ہمہ اوست, اصل دین سارا حضور علیہ السلام کی ذات ہے.
زبان پاک سے جو نکلا وہ بھی دین. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو زبان سے نکلا اس کو اللہ نے وحی فرما دی، اس کو اللہ پاک نے وحی کا نام دے دیا. اور خواہش نفس کی کلیتاً نفی فرما دی کہ جب اپنے نفس کی خواہش سے بولنا ہی کچھ نہیں تو اپنی طرف سے بولنا ہی کچھ نہیں، تو دو ہی تو طرفیں ہیں. نبی کے بولنے کی دو ہی طرفیں ہوتی ہیں، یا اپنی خواہش سے بولے یا اس کے ایما پر بولے. جب اپنی خواہش سے بولنے کی نفی ہو گئی تو جو بولا وہ مولا کا بولا ہو گیا، اس کی وحی ہو گئی. جو کیا اللہ کا فعل قرار پا گیا، جو بولا اللہ کا کلام ہوا، جو کیا اللہ کا فعل ہوا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو کیا وہ اللہ کا کرنا ہو گیا، جو بولا وہ اللہ کا بولنا ہو گیا، جس ہاتھ کو پکڑ لیا وہ اللہ کا پکڑنا ہو گیا. ان الذین فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اور آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، یعنی کسی کو مغالطہ نہ رہے یہ جاننے میں کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، لوگوں جان لو وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہے، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اللہ کا پکڑنا ہو گیا، جس کو اپنی غلامی میں لے لیا وہ اللہ کا مطیع بن گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کا غلام ہو گیا وہ اللہ کا بندہ بن گیا، جو رسول کا مطیع ہو گیا وہ اللہ کا مطیع ہو گیا، جو رسول کا نافرمان ہو گیا وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا. من اطاع محمدن، صحیح بخاری میں حدیث، فقد اطاع اللہ، ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، ومحمد فرق بین الناس. ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسانوں میں فرق کر دیا ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صدق کیا ہے، کذب کیا ہے. یہ سارے امتیاز ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہوئے. اور جب یہ فرما دیا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کو ایک مانو اور دین کو مانو اور شرک چھوڑ دو اور توحید پر عقیدہ لے آؤ اور آخرت پر ایمان مانو اور پورے اسلام پر ایمان لے آؤ، جب یہ فرما دیا تو دلیل مانگی، فرمایا دلیل میری ذات ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں 360 بت تو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے تراشے ہوئے جھوٹے خدا جو آپ ہمیں چھڑا رہے ہیں وہ تو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ چھڑا کے ایک ان دیکھے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے ہونے کی کوئی دلیل بھی تو ہو. فرمایا مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو. دلیل یہی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم. دلیل قاطع یہی ہے. آپ آخرت دیکھی نہیں، ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، کوئی دلیل؟ فرمایا مجھے دیکھ. آپ فرماتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، اس کی کوئی دلیل؟ ہم تو نہ لانے والے کو دیکھا ہے، نہ بھیجنے والے کو دیکھا ہے، نہ کلام کو سنا ہے، اس کی دلیل؟ فرمایا میری زندگی چھان لو. آپ ہم سے اپنے باپ دادا کا مشرکانہ دین، مشرکانہ نظام، مشرکانہ عقیدہ چھڑا کر ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اس دین پر ہم جمع ہو جائیں، اس دین کی صداقت و حقانیت کی بھی کوئی دلیل تو چاہیے، اور مجھے دیکھ لو، دلیل میری ذات ہے، باقی یاد رکھ لیں سب دعوے ہیں، دلیل فقط مصطفیٰ کی ذات ہے، باقی سب دعوے، دلیل ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے گفتگو شروع یہاں سے کی کہ دین ہماؤس، سارا دین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کل کسی نے چٹ دے دی تھی مجھے اولڈ ہم میں، تو خطاب تو جو کرنا تھا سو کرنا تھا، کسی نے چٹ دے دی قل انما انا بشر مثلکم، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شرح کریں، اس پر خطاب کریں۔ میں نے کہا آج تو خطاب کا میرا ارادہ نہیں، منہاج القرآن کے تعارف کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، چلو آپ نے پوچھا ہے تو کل اسی موضوع پر خطاب کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ عظمت مصطفیٰ پر بڑی عظیم آیت ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت، یوں تو قرآن مجید الحم سے والناس تک ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حضور علیہ السلام کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ سارا قرآن عظمت رسول پر دلالت کرتا ہے، ہر صورت حضور کی صورت پہ دلالت کرتی، ہر صورت حضور علیہ السلام کی صورت پہ دلالت کرتی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہر صورت جزواً دلالت کرتی ہے، پورا قرآن اور 114 صورتیں ساری مل جائیں تو دلالت پوری ہوتی۔ ہیچ صورت مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت ہو۔ یہ صرف علماء کے لیے شعر رکھتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا اس کا۔ ہیچ صورت نہ مثل صورت ہو، مصحف را ورق ورق دیدم۔ تو قرآن کی صورتیں اس یار کی صورت پہ دلالت کرتی، اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ وہ جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے نا تو حضور کے چہرے کو تکنا قرآن کا تکنا سمجھتے، تشبیہ دیتے کہ جیسے کھلا ہوا قرآن دیکھ رہے، قرآن غیر مخلوق ہے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، مخلوق کا چہرہ ہے، مگر تشبیہ قرآن کی دیتے۔ جیسے حدیث آتی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں حضور علیہ السلام علیل تھے، مرض الموت تھی، آخری ایام تھے آپ کی حیات ظاہری کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا تھا، ابو بکر تم جماعت کرایا کرو میرے صحابہ کو۔ پیر کا دن آ گیا، تھوڑا افاقہ ہوا طبیعت مبارکہ میں، اٹھے، جی چاہا کہ دیکھوں تو صحیح میرے امتی میرے ابو بکر کی امامت پر کس طرح جمع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ کے پردہ ہٹایا، دروازے میں کھڑے ہوئے، پردہ ہٹا کے منظر دیکھا نماز کا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ۔ پیر کا دن آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہیں، صحابہ صف در صف نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے، نماز شروع ہے۔ ہم صفوف للصلاۃ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، نہیں، ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے ہیں، نماز جاری ہے، نماز جاری ہے۔ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، حضور علیہ السلام اٹھے اور حجرے کا پردہ اٹھا دیا، دیکھا، ینظر الینا وہو قائم فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا منظر دیکھ کر مسکرا پڑے، چہرہ پاک پر جو تبسم مچل گیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو، کأن وجہہ ورقۃ مصحف،
مسکراتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن. میں بتا رہا ہوں یہ وحدت نسبت ہے. حضور کے چہرے اور قرآن کو ایک شے جانتے، تشبیہ دیتے. وجہ شبہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی تھی، مگر یہ کہ حضور کے چہرے کو کھلا قرآن کہتے، اور اس لیے کھلا قرآن کہتے کہ غیر نہ جانتے، غیر سمجھتے، نہ چہرے کو قرآن سے تشبیہ دیتے اور نہ حالت نماز میں چہرے کو تکتے. اگر غیر سمجھتے، نہ چہرے کو قرآن کہتے، نہ حالت نماز میں منہ پھیر کے چہرے کو تکتے. چہرہ اقدس کیسے تک لیا؟ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کیسے تک لیا؟ آپ میں سے جن لوگوں کو مسجد نبوی اور جنت ریاض الجنہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہو، وہ تھوڑا چشم تصور میں دیکھیں. اگر کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ادھر قبلہ ہے، تو بائیں کندھے کی طرف جالی مبارک اور حجرہ مبارک ہے. دروازہ حجرہ مبارک کا جہاں آقا کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پردہ اٹھایا تھا، وہ بائیں کندھے کی طرف تھا جہاں مسجد ختم ہو گئی. حالت نماز میں صحابہ کھڑے ہیں. میری اور آپ کی نماز بھی نہیں ہے، ان کی نماز ہے، ان کی نماز. حالت نماز میں کھڑے ہیں، نگاہیں سجدہ گاہ پر ہیں، استغراق کی حالت ہے، عبادت میں انہماک کی حالت ہے. دائیں بائیں تکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس حال میں جب پردہ اٹھتا ہے تو صحابہ کرام پردے اٹھنے کی آواز سنتے ہیں، یہ چہرہ مبارک کے نور کا عکس پاتے ہیں. اور وہ نگاہیں جو 3 دن سے دید کی مشتاق تھی، وہ مشتاقان دید، وہ جو مضطرب تھی، وہ بے چین تھی، جنہیں 3 دن گزر گئے تھے یار کا جلوہ دیکھے. خدا جانے ان کے 3 دن ہی کیسے بیتے ہوں. جب آواز سنی پردے کی، بے ساختہ چہرے پھر گئے. قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے. قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے. اور پھر حدیث پاک میں آگے آتا ہے فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے، اور پھر دیدار یار میں انہماک اور استغراق کی کیفیت یہ ہو گئی کہ نماز بھی بھول گئی، نماز کا سماں بھی بھول گیا، جماعت بھی بھول گئی، جماعت کے تقاضے بھی بھول گئے. چہرہ ادھر پھر گیا اور بس تکتے ہی رہ گئے. اور حالت یہ ہو گئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ قریب تھا، ہمیں یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں حضور کے دیدار میں غرق ہو کر نمازیں ہی نہ توڑ دیں، نمازیں ہی نہ توڑ دیں. اور ایک روایت میں تو آتا ہے، شارحین نے بیان کیا کہ کئی صحابی تو خوشی سے اچھل پڑے، خوشی سے اچھل پڑے. اب ان محدثین نے تو یہ روایت کر دی نا، خوشی سے اچھل پڑے. میں سوچتا ہوں کہ وہ کیسے اچھلے ہوں گے. مجھے تو یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ وجد میں آ گئے. وہ جب یار کا چہرہ 3 دن کے بعد آنکھوں کے سامنے آیا، وہ وجد میں آ گئے. عرض یہ کرنا چاہتا تھا، چہرے کو غیر سمجھتے تو حالت نماز میں رخ پھیر کر یار کا چہرہ نہ تکتے. وہ نماز کی حالت میں رخ بدل کر چہرے تک رہے، اور ہم نماز کی حالت میں خالی خیال آنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں. آئے آئے آئے. وہ حالت نماز میں جب انہوں نے چہرے پھیرے ہوں گے، ان کے اندر ایک کشمکش نہیں ہوئی ہوگی، ایک کشمکش ہوئی ہوگی. مسئلہ کہتا ہوگا قبلہ ادھر ہے، عقل کہتی ہوگی قبلہ ادھر ہے، عشق کہتا ہوگا قبلے کا قبلہ ادھر ہے. عقل کہتی ہوگی چہرہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، قضا کرنی ہوگی. عشق کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آج آقا کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، نماز تو پھر پڑھ لیں گے، دیدار کی قضا تو نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی بات عشق سمجھاتا ہوگا کہ اور سمت قبلے کو چھوڑ کر اور طرف
چہرے پھر جائیں تو نماز ٹوٹتی ہے، مگر قبلے سے چہرہ پھرے اور آگے قبلے کا بھی قبلہ ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کمال پاتی ہے، نماز کمال پاتی ہے۔ یہ مقتدیوں کا حال ہے۔ کن کا حال ہے؟ ان صحابہ کا جو مقتدی تھے۔ اور ذرا امام کا حال بھی پوچھ لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آواز جو سنی اور ایک عجیب سما قائم ہو گیا، انہیں بھی اندازہ ہو گیا۔ فناکس ابو بکر علی عاقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید آقا باہر تشریف لے آئے ہیں نماز کے لیے، ایڑیوں کے باہر واپس مصلی چھوڑ کے پچھلی صف پہ آنے لگے، مصلی چھوڑ دیا۔ نماز میں مقتدی سمت بدل گئے، امام مصلی چھوڑ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مقتدی سمت بدل گئے، امام مصلی چھوڑ گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ نہیں فرمایا نماز کا اعادہ کر لو، تو تمہاری نمازیں ٹوٹ چکی۔ امام نے مصلی چھوڑ دیا، مقتدی چہرے بدل گئے، رخ بدل گئے، نماز کہاں رہی؟ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی نماز کا اعادہ کر لو، دوبارہ پڑھ لو، نہیں، دوبارہ پڑھنے کا حکم تب دیتے کہ حضور علیہ السلام خود بھی جانتے کہ نماز ٹوٹ گئی۔ فرمایا اتموا صلاتکم، اس حکم رسول نے مہر تصدیق ثبت کر لی کہ اگر اول سے آخر تک سارا وقت چہرہ مصطفیٰ کی طرف رہے تب بھی نماز کامل ہے، تب بھی نماز کامل ہے۔ اس لیے علامہ نے حضرت بلال کی شان میں کہا، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، نماز ہی یہ تھی۔ پھر میں اپنی نماز پوری کر لوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتنا فرق ہے، وہ اپنی نمازیں حضور علیہ السلام کو تک رہے ہیں، دھیان نہیں گیا ہوگا، ہمت نہیں لگی ہوگی، ادھر خیال نہیں گیا ہوگا، مستغرق نہیں ہو گئے ہوں گے، دل و جان، ذہن، قلب، فکر، سوچ، عمل، جسم سب کچھ غرق ہو گیا دیدار یار میں۔ اور آقا فرما رہے ہیں نماز ہو رہی ہے، جاری رکھو، پوری کر لو۔ اور ہم یہ سوچتے پھرتے ہیں کہ اگر خیال حضور علیہ السلام کی طرف چلا گیا تو نماز ہوئی یا نہیں۔ ہم نے نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، اور ہم نے توحید کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو قرآن سمجھتے اور آپ کے وجود کو اسلام سمجھتے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، چہرہ مصطفیٰ کو قرآن سمجھتے، وجود مصطفیٰ کو اسلام سمجھتے، دی ہماؤس کے قائل تھے۔ اس لیے عظمت اسلام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے، اس کی 20 تعبیرات اور بھی ہو سکتی ہیں، مختلف مواقع پر مختلف جہتوں سے بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایک جہت عشقی کے حوالے سے بات کی، جہت عشقی کے حوالے سے بات کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر دلالت کرنے والے مقامات میں سے ایک عظیم مقام، مقام نبوت کو سمجھاتی ہے یہ آیت۔ ہم نے اس آیت کو نور بشر کا جھگڑا بنا لیا ہے، جیسے حضور کا خیال آنے کو جھگڑا بنا لیا ہے، اور اتنا بھی خیال نہ کیا کہ جب نماز میں سلام جو کیا جا رہا، السلام علیک ایھا النبی، سارے مسئلے ہی ختم ہو گئے، یہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے تھے۔ رب کائنات نے اپنی نماز میں جب اپنے حبیب پر سلام رکھ دیا تو مزید جھگڑے کی کوئی بات رہ گئی؟ اپنی نماز میں اپنے حبیب پر سلام رکھ دیا کہ کہو سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس میں حکایت اور انشاء کی بحث میں نہیں پڑھتا، یہ انشاء ہی ہے، حکایت نہیں ہے۔
انشاء ہی ہے، مگر انشاء اور حکایت کی بحث میں نہیں پڑتا. اگر حکایت بھی لے لیں تو حکایت رسول ہی ہے نا. انشاء ہو تب بھی دھیان ادھر گیا، حکایت ہو تب بھی دھیان ادھر گیا. حکایتن ہو تو حریم یار میں حضور یار ہوا. جنہوں نے حکایت کہا اس کو کہ یہ حکایتن معراج کی رات کا واقعہ، تو تب بھی دھیان تو گیا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور موجود ہے اور ساری نعمتیں حضور کے صدقے سے مل رہی. فتح الملہم میں شرح موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں خیال کرو کہ حضور موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری نعمتیں واسطہ رسالت سے مل رہی ہیں. اور یہ محسوس کر کے کہ ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے واسطے سے مل رہی ہیں، یہ جان کر تشکراً پھر حضور کی بارگاہ میں سلام کر. یہ تعبیر کس نے کی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے فتح الملہم صحیح مسلم کی شرح ہے. تو اگر یوں حکایت ہو گئی تو دھیان تو تب بھی اسی بارگاہ میں گیا. یہ سارا دھیان ہی تو ہے کہ خدا کے حریم یار میں حضور کو حاضر جان، حریم یار میں حضور کو حاضر جان، اور محسوس کرو کہ ساری نعمتیں آقا کے صدقے سے مل رہی ہیں. اور جب یہ ادراک اور معرفت ہو جائے اس پر تشکراً کہو سلام ہو آقا آپ پر. یہ ہے حکایت. تب بھی ادھر ہی دھیان ہے. اور انشاء کیا ہے؟ وہ سیدھا آقا کو تک لو، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی. اپنے دل میں جھانکو اور حضور کو حاضر جانا، اور حضور کے وجود پاک کو تک لو، اور مستغرق ہو کر آقا کے تصور میں پھر سامنے جان کر کہو آقا آپ پر سلام عرض کرتا ہے. انشاء ہو یا حکایت مفت کے جھگڑے ہیں ہم نے بنا رکھے، مفت کے جھگڑے. بات اتنی ہے کہ حضور سامنے ہیں، غلام سلام عرض کر رہا ہے، خواہ سامنے مدینہ کے تصور میں ہے خواہ سامنے حریم ملکوت میں. تو ہم اس جھگڑے میں پڑھتے ہیں کہ خیال آ گیا تو نماز ہوگی یا نہیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس نماز میں یار کا خیال نہیں وہ نماز ہی نہیں. جس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں وہ نماز ہی نہیں. یہ حق ہے، ایمان سے حق بات ہے. جو نماز آقا کے خیال سے خالی ہے وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ دین ہماؤس، دین سارا وہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے میں نے عرض کیا ہم ہر بات میں جھگڑے نکالتے ہیں، اس لیے اس آیت کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جھگڑے کا موضوع بنا لیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اس آیت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے اس میں بھی جھگڑا ڈال لیا. اور جھگڑا کیا ڈال لیا کہ اس کو نور و بشر کا موضوع بنا لیا اور کہا دیکھا اس آیت میں درج ہے کہ حضور بشر ہے، آپ کہتے ہیں نور ہے. یہ بھی نور بشر کا جھگڑا بن گیا. دوستو یہ بات بھی آج سمجھ کے جائیے کہ نور اور بشر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. نور اور بشر میں کوئی جھگڑا اور تضاد ہے ہی نہیں. یہ ہمارے دماغ کا تضاد ہے، یہ ہمارے اندر کا ایک فتنہ ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے. اللہ پناہ دے. نور اور بشر میں کوئی جھگڑا اور کوئی تضاد، چونکہ بشر کا الٹ نور نہیں ہے اور نور کا عکس الٹ بشر نہیں. یاد رکھیں دو متضاد چیزیں ہو نا، جیسے دن اور رات. آپ کہیں گے نا بھئی یا دن ہے یا رات ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ہم کہیں گے درست بات ہے، دن اور رات متضاد چیزیں ہیں. یا دن ہوگا یا رات ہوگی، دو میں سے ایک ہوگا، دونوں یک وقت نہیں ہو سکتے. یہ بات درست ہے. آپ کہیں گے یا دھوپ ہے یا سایہ ہے، یہ متضاد ہیں، دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتے. کہیں بھئی ایک ہی جگہ پر دھوپ بھی ہے اور سایہ بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دھوپ ہوگی یا سایہ ہوگی. آپ کہیں گے کڑوا ہے یا میٹھا ہے، یہ دو متضاد ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے. ایک ہوگی چیز یا کڑوی ہوگی یا میٹھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں بیک وقت، ایک ہی چیز بیک وقت ہوگی بھی ہو
جس طرح یہ تضاد ہیں اور دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح یاد رکھ لیں نور اور بشر میں اس طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے. یہ متضاد جنسیں ہیں ہی نہیں کہ یہ جمع نہ ہو سکے. یہ تو اس طرح ہیں جیسے کوئی کہے کہ فلاں کا باپ اور میرا استاد، فلاں کا باپ میرا استاد، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو میرا باپ ہے، میرا والد گرامی ہے، وہ دوسرے اپنے شاگردوں کا استاد ہے. ذات ایک ہی ہے، شاگرد کی نسبت سے استاد ہے، اولاد کی نسبت سے باپ ہے. کیا جھگڑا ہوا اس میں؟ آپ مناظرے کر رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، فتویٰ لگا دیا یا باپ ہوگا یا استاد ہوگا. دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی، یا باپ کہیے یا استاد کہیے. اللہ آپ کو ہدایت دے. اس میں جھگڑا کیا ہے؟ ایک ہی شخص اولاد کے لیے باپ ہے، شاگردوں کے لیے استاد ہے. بس سادہ سی بات ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں. کوئی کہے ایڈوکیٹ، کیا ایڈوکیٹ اور باپ نہیں ہو سکتا؟ بھئی ایڈوکیٹ اور باپ، فادر اور ایڈوکیٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایڈوکیٹ اس کا پروفیشن ہے، باپ ہونا اولاد کی نسبت سے اس کا منصب ہے. ان میں کوئی تضاد ہے؟ بس یہ اسی طرح کی بات ہے. نور اور بشر جیسے باپ اور استاد. بشر ہونا، سبحان اللہ، یہ دونوں حضور کی شانیں. بشر ہونا یاد رکھ لو، ایک جملے میں بات سمجھ آ جائے گی. بشر ہونا 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہے. نور ہونا حضرت آدم سے پہلے کی نسبت سے. سبحان. بشر ہونا حضرت عبداللہ اور آمنہ کی نسبت سے ہے، 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہے، مکہ کی نسبت سے ہے. بشریت تو اس دن شروع ہو رہی ہے. نور ہونا اس وقت سے ہے جب بشریت کا آغاز بھی نہ ہوا. وہ عالم ارواح کی نسبت سے ہے، وہ عالم ارواح کی نسبت سے ہے. وہ خلقت روحی ہے، وہ خلقت نوری ہے. وہ خلقت نوری ہے، یہ خلقت مادی ہے. وہ خلقت بالائی ہے، یہ خلقت زیری ہے. وہ خلقت اولا ہے، یہ خلقت ثانیہ ہے. وہ اور نسبت سے ہے، یہ اور نسبت سے. تو نور اور بشر میں کوئی جھگڑا نہیں. دونوں شانیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک میں حق ہے. دونوں شانیں جمع ہیں. بشر بھی حضور کی شان ہے، بشریت مقدسہ بھی آقا کی ایک شانوں میں سے ایک شان ہے. سب کچھ یہی نہیں، اور بہت کچھ ہے. یہ تو ایک شان ہے. اور نورانیت بھی سب کچھ یہی نہیں، یہ بھی ایک شان ہے. مصطفیٰ تو ان دونوں سے بڑھ کر بہت کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نورانیت بھی ایک شان ہے، بشریت بھی ایک شان ہے. تو ایک ہی ہستی کی دو شانوں میں آپس میں جھگڑا کیسا؟ جیسے دیکھیے نا، ایک علم ہے، ایک قوت گویائی ہے، ایک سماعت ہے سننا، ایک بصارت ہے دیکھنا. تو سننے اور دیکھنے میں کیا جھگڑا؟ چکھنے اور سونگھنے میں کیا جھگڑا؟ چکھنا بھی میسر ہے، سونگھنا بھی میسر ہے، بولنا بھی میسر ہے، سننا بھی میسر ہے. انسان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے. تو اللہ پاک نے ایک انسان کے اندر بہت سی شانیں، بہت سی خوبیاں جمع کی ہیں. بس آقا میں نور کی شان بھی ہے، بشریت کی شان بھی ہے، مگر سارا کچھ نہ فقط نورانیت ہے اور سارا کچھ نہ فقط بشریت ہے. اگر جھگڑا اس میں ہو کہ سارا کچھ بشریت ہے تو شب معراج سے فیصلہ لے لو. پورا عالم بشریت اور پیکران بشریت شب معراج بیت المقدس میں کھڑی ہے بشریت، اور وجود مصطفیٰ سب کے سامنے اوپر جا رہا ہے. بشریت کی دنیا تکتی رہ گئی اور ذات مصطفیٰ اوپر چلی گئی. اور اگر خیال ہو کہ ساری شان نورانیت میں محصور ہے تو دیکھ لو، ساری نورانیت سدرۃ المنتہا پہ کھڑی تکتی رہ گئی، مصطفیٰ اوپر چلے گئے. بشریت کی پرواز، بلکہ بشریت کے اماموں اور پیشواؤں کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے، اور مصطفیٰ اوپر تشریف لے گئے.
اور جبرائیل امین جو سب عالم نور کے پیشوا، نوری مخلوق کے پیشوا فرشتوں میں، ان سے فرماتے ہیں جبرائیل آگے بھی چلو نا، کہتے نہیں آگے تو میرا نور بھی جل جائے گا۔ تو نورانیت سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے، آقا آگے جا رہے ہیں۔ ارے شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کو نہ بشریت کے پیمانے پہ تولا کرو، نہ فقط نورانیت کے پیمانے پر تولا کرو۔ بشریت کا پیمانہ بشریوں کے لیے ہے، نورانیت کا پیمانہ نوریوں کے لیے ہے۔ مصطفیٰ بشریوں کے لیے بھی ہے، مصطفیٰ نوریوں کے لیے بھی ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کعبہ قوسین والے کے لیے بھی ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ تو کعبہ قوسین پر بھی ہے، اور کعبہ قوسین پر ہی نہیں، اس سے آگے او ادنا پر بھی ہے، جہاں فاصلے بھی ختم ہو گئے، فاصلے بھی ختم ہو گئے، ان میں جھگڑا نہیں۔ بشر کا الٹ فرشتہ ہوتا ہے۔ اب جواب بھی سن لیں، بشر کے خلاف دوسری جنس کیا ہے؟ ملک۔ بشر کا الٹ نور نہیں بلکہ کیا ہے؟ ملک، فرشتہ۔ اور نور کا الٹ بشر نہیں بلکہ نور کا الٹ اندھیرا ہے، ظلمت۔ اب بتائیے، نور کہنا کہ نور نہیں تو کیا معاذ اللہ ظلمت ہے؟ استغفر اللہ، جس نے اتنا گمان کیا کافر ہو گیا، اتنا گمان کیا، ظلمت کا گمان کیا کافر ہو گیا۔ تو نور کا الٹ تو ظلمت ہے اور بشر کا الٹ فرشتہ ہے۔ تو آقا نہ فرشتہ ہے نہ ظلمت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظلمت نہ فرشتہ، ادھر سے نور ادھر سے بشر، دونوں شانیں۔ اور بشریت اس لیے تاکہ عالم بشر فیض پا سکے، ہم جیسے فیض پا سکیں۔ بشریت اس لیے کہ بشر فیض پا سکے، نورانیت اس لیے کہ نور بھی فیض پا سکے۔ وہ تو سب کے نبی ہیں نا، نوریوں کے بھی نبی اور بشریوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، حیوانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، وہ تو ہر ایک کے نبی۔ تو جیسے ہم جاتے ہیں اور در یار پہ حاضریاں دے دے کے آتے ہیں، اسی طرح اوپر سے 70,000 فرشتوں کی بھی ٹولیاں آتی صبح اور شام تک، اپنے پر حضور کے مزار اقدس پہ لگاتے اور نور کی خیرات لیتے، اپنے آپ کو منور کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے۔ شام کو وہ ٹولی جاتی ہے، 70,000 کی دوسری جماعت آتی، اور جس جماعت کو ایک بار آنے کا شرف ملتا ہے دوسری بار نہیں ملتا۔ تو نوری بھی فیض پاتے ہیں، بشری بھی فیض پاتے ہیں، ساری شانیں اس لیے جمع کی ہیں کہ ہر ایک کو مل سکے۔ تو یہ ارشاد قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اب سمجھیں اس میں مقام نبوت کا بیان ہے، مقام نبوت کا بیان۔ یہ جو میں نے نوری خلقت کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی خلقت نوری کا، اور 12 ربیع الاول کو خلقت بشری کا، دو چیزیں، خلقت نوری اور ولادت بشری۔ وہ خلقت ہے، یہ خلقت نہیں، یہ ولادت ہے۔ 12 ربیع الاول کو خلقت نہیں، یہ کیا ہے؟ ولادت ہے۔ خلقت نوری ہے، ولادت بشری ہے۔ یہ جو ذکر کیا، اتفاق سے ایک پچھلے دنوں میں نے ایک کتابچہ لکھا میلاد نامہ کے نام سے، پچھلے سال لکھا تھا حضور علیہ السلام کے ماہ میلاد النبی ربیع الاول کے لیے۔ عنوان ہے اس کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت سے ولادت تک۔ کیا عنوان ہے؟ نور محمدی، خلقت سے ولادت تک۔ تو حضور علیہ السلام کی خلقت نوری سے لے کر 12 ربیع الاول کی ولادت بشری تک، یہ جو سفر طے کیا نا، اس پورے سفر کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ 40 یا 41 احادیث ساری حوالہ جات کے ساتھ جمع کر دی، ایک رسالہ بن گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک تحفہ ہے اس میلاد پاک کے لیے، وہ میں لایا ہوں اس مرتبہ 7 جہاز پر 5000 کاپیاں لایا تھا۔ وہ باہر سٹال پر ہے، وہ آپ لے جائیے۔ ضمناً چونکہ میں نے اس کا اعلان کر دیا، ایک وضاحت بھی ضروری، عام معمول
روش کے مطابق کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میرا کاروبار ہے ایسا ہوتا ہے نا، کتابیں ساتھ لائے، جب پوری تقریر ختم کی تو کہا یہ جو کچھ میں نے کہا اس میری فلاں کتاب میں تقریر موجود ہے، باہر سٹال پر لیتے جائیے۔ یہ کتابیں بائی دی وے عرض کر دوں، میری تمام تصانیف یا کیسٹیں یا تقریریں یا خطاب یا کتابیں زندگی کے پہلے دن سے آج کے دن تک جو ہے یہ منہاج القرآن کے لیے وقف فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج کے دن تک 150 تصانیف اللہ کے فضل سے چھپی، اس وقت تک حضور علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے سے 150 کتابیں چھپ گئیں۔ ان میں سے کسی ایک کتاب کی 1 روپے کی بھی رائلٹی، کمیشن یا پیسہ میں نے زندگی میں نہیں لیا، اپنے لیے حرام سمجھا ہے۔ یہ جن کی توفیق ہے انہی کے لیے وقف ہے، یہ میرا روزگار نہیں ہے، میرا معاش اور کاروبار اور بزنس نہیں ہے، یہ میرا دین اور ایمان ہے بس۔ اس لیے وہ ادارہ منہاج القرآن کی چیز ہے۔ میں نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ چونکہ آتے ہوئے کرایہ نہیں لگا اس پر میرا، میں خود لایا، اس پر خرچہ نہیں آیا۔ ادارے والے منگاتے تو بہت سارا خرچہ آتا، 5000 بہت سارا خرچہ آتا، اس لیے ان کو خرچہ زیادہ نہیں پڑا، بس وہ تھوڑا سا۔ میں نے کہا کہ 1 پاؤنڈ جو ہے اس کے کم سے کم 10 بیچ دیں تاکہ لوگ لے جائیں، گھر گھر پہنچے، حضور علیہ السلام کے نور کی خلقت سے ولادت تک کا تذکرہ پڑا۔ مجھے خود اس رسالے سے محبت ہے، میں کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں، خود لکھا ہے پھر خود کئی بار پڑھتا ہوں۔ حضور کی خلقت نوری سے ولادت بشری تک ایک سفر ہے، پیار کا سفر ہے، اہل محبت کا، تو اس کو پڑھتا ہوں ذوق سے۔ لے جائیں، پڑھیں، آگے تحفے دیں، تقسیم کریں، میلاد النبی کے دن ہے، بچوں کو پڑھائیں، سنائیں اور آگے بھی تقسیم کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، قل انما انا بشر مثلکم، ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں صرف نفس بشریت میں تم جیسا ہوں، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ پیکر بشری رکھ کر بھی یوحا الیہ، اس کا کلام مجھ میں اترتا ہے۔ فرق یہ ہے۔ اس آیت کریمہ پہ اگر توجہ کریں تو نبوت کی 2 جہتوں کا ذکر ملتا ہے، بہت خاص اہم نقطہ ہے۔ نبوت کی 2 جہتیں، کتنی؟ 2 سمتیں ہیں، یوں کہیے 2 ایسپیکٹس ہیں نبوت کے، پروفٹ ہوڈ کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک جہت مثلیت ہے، نبی میں 2 شانیں ہوتی ہیں، ہر نبی میں، انہی 2 شانوں کا بیان یہاں ہے۔ اور نبوت عبارت ہی 2 شانوں سے ہے، ایک شان مثلیت اور ایک شان فضیلت۔ شان مثلیت اور شان فضیلت، یعنی مثلیت سے مراد سملیرٹی، فضیلت سے مراد سپیریورٹی۔ نبوت کا منصب سملیرٹیز اور سپیریورٹیز کے ساتھ مجموعہ ہوتا ہے۔ کچھ شانیں مثلیت کی ہوتی ہیں، کچھ شانیں فضیلت کی ہوتی ہیں، دونوں شانیں نبی میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ توجہ طلب ہے یہ بات۔ مثلیت کی شان اس لیے تاکہ نبی کا تعلق مع الخلق معلوم ہو سکے، تعلق مع الخلق، کہ وہ مخلوق میں سے ہے اور اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، یہ معلوم ہو سکے۔ اور تعلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ نبی کا تعلق ہونا، یہ اجاگر نہیں ہو سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں مثلیت کی شانیں نہ ہوں۔ اور فضیلت کی شان اس لیے تاکہ نبی کا تعلق مع الحق ثابت ہو سکے، کہ اس کا تعلق حق کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق حق کے ساتھ بھی ہے۔ اور مثلیت اس لیے کہ اس کا تعلق خلق کے ساتھ ہے۔ دونوں شانیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ مثلیت کی شان سے نبی کی سیرت معلوم ہوتی ہے۔ مثلیت کا مطلب یہ ہوا، پہلے سمجھ بھی لیں، کہ مثلا نبی کی ذات میں کچھ باتیں ایسی رکھی جاتی ہیں جو دوسرے انسانوں سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، انسانوں سے ملتی جلتی، بولیے، معلوم ہوتی، مماثلت اور مشابہت ہوتی۔ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی انسان ہے،
انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانوں کو اسوہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو سنت مبارکہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ مثلیت نہ ہو تو نبی کی زندگی کی پیروی نہ کی جا سکے۔ اگر مثلیت نہ ہو تو نبی کی حیات طیبہ کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ کامل ہے، پیروی کرو نبی کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے نقوش قدم پہ چلو، میرے طرز حیات کو اپناؤ، جیسے جیسے میں نے کیا تم بھی ویسے ویسے کرو۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ مثلیت اس لیے رکھی جاتی کہ نبی کے نقش پا دکھائی دے سکے، نبی کے نقوش حیات معلوم ہو سکے اور نبی کی سیرت قابل عمل بن سکے۔ اگر مثلیت نہ ہو، فرشتوں میں مثلیت نہیں، فرشتوں میں ہماری انسانوں کے لیے مثلیت نہیں، اس لیے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا، فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ فرشتے کی سیرت میں یہ نہیں کہ احد کے میدان میں پتھر کھائے اور چہرہ زخمی کرا، اور جب نبی پتھر کھا کر اپنے پیارے رخسار خود زخمی نہ کرائے، حسین کے لیے کربلا نبی کی سنت کیسے بنے؟ حق کی خاطر جہاد کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اذیتیں اٹھانا، وطن چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، پتھر کھانا، تیر کھانا، تلواریں کھانا، شہید ہونا، مصیبتیں جھیلنا، یہ زندگی کے سارے مجاہدے امتی کے لیے سنت کیسے بنے جب یہ سب کچھ نبی کی ذات پر نہ بیتا ہو؟ نبی کی ذات پر یہ تب بیتتا ہے کہ اس میں شان مثلیت رکھی گئی ہے، سمجھ گئے نا؟ شان مثلیت رکھی گئی ہے اور فرشتوں کو اس شان سے خالی رکھا، اس لیے انہیں منصب نبوت عطا نہ کیا۔ اب جس بشریت کو ہم کچھ اور بنائے پھرتے ہیں وہ تو عظمت ہی، یار کی عظمت کا ایک رنگ نکلا۔ یہ مثلیت ہے تاکہ وہ غلاموں میں بیٹھ سکے، وہ غریبوں کی جا کے گھروں میں مزاج پرسی کر سکے۔ کوئی مائی فوت ہو گئی مدینہ کی غریب، بیمار، پتہ چلا غریب اس کا پرسان حال، وارث کوئی نہیں، تو صحابہ کو ساتھ لیا، گھر اس کے پوچھنے چلے گئے، قربان جائیں بی بی تیرے نصیب پر کہ آقا تیرے پاس آئے، اور فرمایا کہ جب یہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع کرنا، اس کا کوئی وارث نہیں، یہ غریب ہے، امیروں کا جنازہ ہر کوئی پڑھنے جاتا ہے، اس غریب کا جنازہ محمد خود پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے آدھے پہر وہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے سمجھا حضور علیہ السلام کو کیا تکلیف دینی، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا، محلے والوں کو خبر نہ تھی۔ صبح ہوئی، آقا نے پوچھا اس بی بی کا کیا بنا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا پھر؟ حضور اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ چلو، وہ غریب تھی، محمد اس کی قبر پہ جنازہ پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں۔ مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے گھر بھی جا سکیں، غریبوں کی مزاج پرسی کر سکیں۔ مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیں۔ ایک دیوانی خاتون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کے قرض کرتی ہے آقا چلیے میرے ساتھ، دیوانی ہے، اس کی دماغی صحت ٹھیک نہیں، توازن ٹھیک نہیں، حدیث پاک میں صحیح بخاری میں عرض کرتی ہے چلیے میرے ساتھ، میرے کچھ کام ہیں کر دیں۔ میرے آقا نے اس وقت نالین نہیں پہنے تھے، پاؤں مبارک ننگے تھے، دیوانی اٹھ کھڑی ہوئی، آقا کو جوتا بھی نہیں پہننے دیا، ساری کائنات کا تاجدار ننگے پاؤں چل پڑا۔ اس دیوانی نے حضور کو مدینہ شہر کی گلی گلی میں پھرایا، ایک بازار میں جا کے بٹھا دیا اور کہا میرے یہ کام کر دیجئے۔ حضور اس بازار میں بیٹھ کر اس بی بی کے کام کرتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، مثلیت نہ ہوتی تو اتنے کرم غریبوں پہ کہاں سے ہوتے، وہ تو اونچے ہی رہتے۔
غریبوں تک کہاں اترتے؟ خالی فضیلت ہوتی تو اونچے ہی رہتے۔ مثلیت نبی کو اس لیے دی کہ سیرت طیبہ اتباع کے قابل بن سکے، اور فضیلت سیرت اس لیے دی کہ شہر مدینہ کی گلیوں میں اور غریبوں کے گھروں میں، ان کے دھوئیں کے بھرے ہوئے گھروں کے اندر، ان کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے ان کی دلجوئی کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، فضیلت اس لیے دی کہ عرش کے اوپر بیٹھیں، فضیلت اس لیے دی کہ کعبہ قوسین تک جائیں، فضیلت اس لیے دی کہ عظمت معلوم ہو، مثلیت اس لیے دی کہ تواضع معلوم ہو، فضیلت اس لیے دی، مثلیت اس لیے دی کہ سیرت وضع ہو، فضیلت اس لیے دی کہ عظمت معلوم ہو، مثلیت اس لیے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے تواضع کا سبق ملے، فضیلت اس لیے دی کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر امت کو ادب کا سبق ملے، فضیلت حضور مثلیت حضور علیہ السلام کی اس لیے دی کہ شرک کی نفی ہو، مثلیت اس لیے دی کہ شرک کی نفی ہو، فضیلت اس لیے دی کہ آقا کو کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے، آقا کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے، مثلیت اس لیے دی کہ کوئی خدا نہ جانے، فضیلت اس لیے دی کہ کوئی خدا سے جدا نہ جانے، مثلیت اس لیے دی کہ کوئی خدا نہ جانے، اور فضیلت اس لیے دی کہ خدا سے جدا نہ جانے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ فضیلت اور مثلیت دونوں جمع کر دی، اور نبوت کی عظمت یہ کہ فضیلت میں کعبہ قوسین پر بیٹھے، مثلیت میں غریبوں کے دسترخوان پر بیٹھے۔ فضیلت جتنی بڑی ہو اور مثلیت جتنی بڑی ہو، دونوں میں جتنی وسعت ہوگی مقام اتنا اونچا ہوگا، مقام اتنا بلند ہوگا۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے ذریعے، مثال یوں کہ آپ مثلا کسی شخص سے ملنے کے لیے گئے، وہ MNA ہے مثال کے طور پر، کوئی کام پڑا، ملنے گئے، رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، اس نے آپ سے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے کہا جی درخواست ہے، کچھ بچے کا کام تھا دستخط کرانے۔ اس نے کہا لاؤ بھائی، سیریس سنجیدہ کھڑا رہا، درخواست پر دستخط کر دیے، کام کر دیا، اور جاتے ہوئے کہا بھائی یہ وقت آنے کا نہیں ہے، دن کو دفتر میں آیا کر۔ کام بھی کر دیا اور کہا آنے کا یہ وقت نہیں، رات آرام کا وقت ہے، دن کو دفتر میں آیا۔ کام ہو گیا، آپ گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ کام پڑا، اور وہ کام MNA سے نہیں، اس سے بڑے وزیر کے ساتھ پڑا، اس سے بڑے وزیر کے ساتھ پڑا۔ وہ آج تو نہ MNA ایسے ہیں نہ وزیر ایسے ہیں، آج کے وزیروں MNA کی مثال نہیں، ایک ویسے عہدہ و منصب کے حوالے سے مثال دے رہا ہوں۔ منسٹر سے کام پڑا جو اس سے کہیں بڑا تھا، رات پھر اسی وقت اس کے گھر گئے، باہر نکلا، پوچھا کیسے آئے، اس وقت آپ نے کیسے تکلیف فرمائی؟ اب وزیر بول رہا ہے، کیسے تکلیف فرمائی؟ آپ کو حوصلہ ہوا، کہا جی یہ کام تھا، رات کو تکلیف دیا آپ کو۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم کھولا، آپ کو بٹھایا صوفے پر، آپ نے درخواست نکالی، وہ کہنے لگا نہیں تھوڑا صبر کریں۔ فرمایا آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ رات کے 12-1 کا ٹائم، آپ جھجک کر رہے ہیں، نہیں جی میں ٹھنڈا گرم نہیں، میں نے آپ کو تکلیف دی پہلے ہی، میں شرمسار ہوں۔ یعنی کوئی شرمسار کی بات نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ فرمائیے کیا پیئیں گے؟ ٹھنڈا ہی پی لیں گے۔ ٹھنڈا پی لیا، اپنے ہاتھ سے لا کے گلاس پلایا، چائے پلائی اپنے ہاتھ سے، پلا کے جب فارغ ہوئے پوچھا آپ فرمائیے کیا کام؟ اس نے درخواست دی، اس نے درخواست پہ دستخط کر دیے، کام کر دیا، اور ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب بھی کام پڑے دن ہو یا رات جھجک نہ کیا کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہی ہوں، آپ کو ہر وقت اجازت سے آ جایا کریں۔ وہ حوصلے میں آ گیا، اس کا خوف بھی گیا، خطر بھی گیا، ڈر بھی گیا، بڑی تسلی حوصلے سے واپس گھر پہنچا۔ آگے محترم قاری صاحب، شاہ صاحب مل گئے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ گئے تھے وزیر کے پاس، پہلے MNA کے پاس بھی گئے تھے، آپ نے آ کر سنایا تھا ماجرا،
اب بہت بڑے افسر کے پاس گئے، منسٹر کے پاس، تو بتائیں اس کو کیسا پایا؟ تو اگر یہ جواب دے دیں آپ، یعنی ملنے والا آدمی یہ جواب دے دے، وہ کہے جی وہ سنا تو تھا کہ بڑا آدمی ہے، سنا تو تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مگر بڑوں والی بات تو کوئی نہیں دیکھی اس میں، وہ تو میرے جیسا ہی تھا، بس یوں ہی ہماتڑ ہی تھا، بڑوں والی بات کوئی نہیں دیکھی، بس ہماتڑ ہی تھا، میرے جیسا ہی تھا۔ بھئی کیوں بڑوں والی بات نہیں دیکھی؟ اور جی مجھے اس نے اپنے ہاتھ سے چائے پلائی، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، صوفے پہ بٹھایا، صوفہ خود کھینچ کے میرے لیے رکھا، اور پھر کام بھی کیا، اور پھر ساتھ خود اپنی زبان سے کہا میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہوں، جب کام ہو، دن ہو رہا تو آ جایا کرو، اور ہنس کے میرے ساتھ بات کی۔ تو بڑوں والی بات نہیں دیکھی، یعنی گردن بھی اکڑی ہوئی نہیں تھی، ماتھے پر بل بھی نہیں تھے، جاتے ہوئے ذرا روب بھی نہیں دکھایا، اس نے انکساری کی، تواضع کی، شفقت کی، محبت کی، پیار کیا، معانست کی۔ تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ بڑوں والی بات نہیں دیکھی، تو آپ اس کی سمجھ کے انا للہ انا الیہ راجعون نہیں پڑھیں گے سمجھ پر؟ آپ کہیں گے اس کی اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی کہ اتنا بڑا ہو کر تجھ سے تیرا جیسا بن کے پیش آیا، ہائے ہائے، اتنا بڑا ہو کر، اتنا بڑا ہو کر تجھ سے تیرے جیسا بن کے پیش آیا۔ ارے ناداں، اس سے بڑی بڑائی کیا ہے کہ بڑا تو بہت تھا، چاہتا تو تمہیں بھگا دیتا، تیری بات نہ سنتا کہ بے وقت آئے، اتنا بڑا تھا جو چاہتا کر دیتا، مگر اس نے، اور تو ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، تجھ سے تیرے جیسا ہو کے پیش آیا، اپنے مقام سے اتر کر تیرے پاس آ بیٹھا۔ تو ناداں تو کہتا ہے کہ بڑھائی کوئی نہیں دیکھی، پھر تو نے بڑھائی کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ وہ جس کی گردن اکڑی رہی، جو تیرے جیسا بن کے تجھ سے نہ ملا، وہ بڑا نہیں، اس میں بڑائی نہیں، وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ اسے عظمت کی خبر ہی نہیں۔ عظمت وہ ہوتی کہ جو ہو تو بہت اونچا، مگر چھوٹوں سے ملے تو ان جیسا بن کے ملے۔ ارے ناداں، جس نے ہمارا ڈر دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمارے جیسا بھائی اور خادم کہہ کے ایک معانست پیدا کر دی، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ بڑوں جیسی بات کوئی نہیں، اپنی سوچ کو درست کرو۔ تاجدار کائنات، ساری عظمتیں آقا کی عظمت پہ قربان، ساری بڑھائیاں حضور کی بڑھائی پر قربان۔ وہ عظیم تو اتنے کہ عرش والے بھی نیچے رہ جائیں، وہ بڑے تو اتنے کہ کعبہ قوسین پہ جا بیٹھے، وہ بڑے تو اتنے کہ ملائک کے قدسیوں کی عظمت بھی ان کی عظمت کو چھو نہ سکے، وہ بڑے تو اتنے کہ سدرۃ المنتہا سے گزرے تو فرشتے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسے، وہ بڑے تو اتنے کہ جس مکہ کی زمین پہ قدم رکھے خدا اس مکہ کی زمین کی قسم کھائے، وہ بڑے تو اتنے کہ جس مزار پر فرشتے نور کی خیرات مانگنے کے لیے آئیں، وہ بڑے تو اتنے کہ جدھر نگاہ کریں درخت جڑیں اکھاڑ کے قدموں میں چلے آئیں، بڑے تو اتنے کہ پتھروں پر توجہ دیں پتھر کلمہ پڑھنے لگے، بڑے تو اتنے کہ چمکتے چاند کو اشارہ کریں اس کا سینہ چر جائے، بڑے تو اتنے کہ ڈوبے سورج کو اشارہ کریں وہ پلٹ کر واپس اثر پہ آ جائے، ارے بڑے تو اتنے کہ مردے کو توجہ دیں ٹھوکر مارے وہ پلٹ کر زندگی میں آ جائے، بڑے تو اتنے کہ چاہے تو ساری کائنات کا رخ بدل کے رکھ دیں، چاہے تو دیکھنے والوں کو ایک مٹھ کنکریوں سے نابینا کر دیں، بڑے تو اتنے کہ پیدائش سے پہلے ان کا نور چمکے تو شام تک کے محل روشن ہو جائیں، ارے بڑے تو اتنے کہ فرش بھی ناز کرے ان کے قدم پر اور عرش بھی ناز کرے ان کے قدم پر۔ اور بڑھائی یہ ہے کہ اتنے بڑے ہو کر جب غلاموں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ڈرا نہ کرو میں تمہارا بھائی تمہارے ہی جیسا، تم پہ کرم کرتے تاکہ بودھ نہ رہے، دوری نہ رہے۔ ہاں، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو اصل عظمت یہ ہے، اس پر ہم یہ خیال کر لیں کہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے، اتنے بڑے تو نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے ہی تھے۔ اگر یہ خیال کر لیں تو ہماری سوچ اور فہم پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا چاہیے۔ دوستو، منصب نبوت یہ ہے کہ فضیلت اتنی ہو اور مثلیت ایسی ہو۔ تو قرآن مجید نے فرمایا
فرمایا یہ دونوں شانیں محبوب میں جمع کر دی، اور قرآن مجید جا بجا مثلیت اور فضیلت دونوں کو جمع کرتا ہے، دونوں کو انہی کے جمع ہونے سے مقام نبوت بنتا ہے، انہی کے جمع ہونے سے نبوت عبارت ہے۔ قرآن مجید میں دونوں شانیں جمع کر دی، اسی سے نبوت عبارت ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے مثلیت کا ذکر کیا، مثلیت کا ذکر کیا۔ جب مثلیت کے مقام پر آقا بولتے ہیں تعلق مل خلق میں، تواضع میں، انکساری میں، ادب الہی کے آگے جھکے ہوئے جب مثلیت کے مقام پہ بولتے ہیں، فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہ مثلیت کے مقام پر آقا کا کلام ہے، تواضع کے مقام پر کلام ہے، عبدیت اور بندگی کے مقام پر کلام ہے کہ لوگوں یہ تواضع اور بندگی ہے کہ میں تو ڈر رہا ہوں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، ڈر رہا ہوں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ہے مثلیت، مثلیت کا کمال۔ اور فضیلت خود یہ فرما رہے ہیں، خود بولیے یہ فرما رہے ہیں، اور فضیلت رب کیا فرما رہا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے حبیب قیامت کے دن ساری مخلوق تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اور عرش الہی پر رب کائنات کی کرسی کی دائیں جانب ایک کرسی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کرسی کس کی ہے؟ جواب آئے گا یہ مصطفیٰ کی کرسی، وہ مقام محمود ہوگا، وہ مقام محمود ہوگا، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور سب کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ تو خود فرما رہے ہیں ما یفعل بی ولا بکم، میں ڈرتا ہوں خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، خدا جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مثلیت ایسی کہ اپنے انجام کا ذکر کر کے بھی ڈریں، اور فضیلت ایسی کہ رب فرمائے حبیب داہنے عرش کی داہنی کرسی پر بیٹھا دنیا کو بخشوا رہا ہوگا۔ اب بولیے جب یہ فرمایا ما یفعل بی ولا بکم، تو اللہ کے دوسرے وعدے کا علم نہ تھا؟ کوئی ٹکراؤ ہے دونوں آیتوں میں؟ ہم تو ٹکراؤ والا دین بنائے پھرتے ہیں، آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا۔ یہ مقام مثلیت پہ کہا، وہ مقام فضیلت پہ اعلان ہوا۔ یہ عبدیت کے مقام پر یہی کہنے کا حق بنتا تھا، اور محبوبیت کے مقام پر رب کا یہی کہنا بنتا تھا۔ مثلیت ایسی کہ کہیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ مثلیت ایسی کہ کہیں میں غیب نہیں جانتا، اگر جانتا تو مجھے خود اپنی ذات کو نقصان کیوں پہنچتے، تکلیفیں کیوں پہنچتی۔ مثلیت ایسی کہ یوں کہیں، بولیے نا، مثلیت ایسی کہ نفی کریں، اور فضیلت ایسی کہ رب کہے وما هو علی الغیب بضنین، جو پوچھو غیب کی بات میرا مصطفیٰ بتاتا ہے۔ قرآن میں سے کچھ مانا کچھ نہ مانا ٹکڑے اسلام کے اور قرآن کے نہیں ہونے چاہیے۔ عبدیت کے مقام پر تواضع کا تقاضا یہی تھا، رب کے حضور بندگی کا تقاضا یہی تھا، انکساری کا تقاضا یہی تھا، شان مثلیت کے اظہار کا تقاضا یہی تھا کہ یوں ہی فرمائیں۔ اور ادھر محبوبیت کے مقام پر اللہ کی بارگاہ سے حضور کی فضیلت کے اظہار کا تقاضا یہی تھا کہ اعلان ہو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ہاں غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر جس رسول کو چن لے اسے عطا کرتا۔ اور میرے رسول سے جو پوچھو وہ غیب کے بتانے پر بخل نہیں کرتا۔ مثلیت میں یہ کہیں، فضیلت میں یہ کہیں، مثلیت میں کہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مثلیت میں کہیں کہ جس طرح یہ رسول تم میں آئے اور تم ہی میں سے آئے، تم میں آئے اور تم ہی میں سے آئے، مثلیت میں یہ کہا جائے، اور اسی کے ساتھ فضیلت میں کہا جائے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رب کی آیتوں کا امین ہے، آیتیں تمہیں پڑھ کے تمہیں منور کرے، نگاہ سے تمہارے تزکیے کرے، تمہاری جہالتیں دور کر کے کتاب کا علم دے،
تمہاری بے تدبیریاں ختم کر کے حکمت و دانائی کی خیرات دے، اور کائنات جو کچھ نہیں جانتی وہ رسول بتایا کرے۔ مثلیت یہ کہ کہیں تم میں آئے، تم ہی میں سے آئے۔ بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ مثلیت یوں کہیں، فضیلت کہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ مثلیت یہ کہ کہا جائے کہ تم میں سے رسول آیا، تمہارے پاس رسول آیا تم ہی میں سے، بولیے تم ہی میں سے۔ مثلیت یہ، اور فضیلت کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہے تو تم ہی میں سے، مگر عالم یہ ہے کہ تم مغرب میں ہو، رسول مشرق میں مدینہ کی سرزمین میں بیٹھا ہے، تم لندن میں بیٹھے ہو، تم مانچسٹر میں بیٹھے ہو، مگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے، پریشان تم ہوتے ہو، دل مصطفیٰ کا تڑپتا ہے، بہکتے تم ہو، دکھ مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ فضیلت ایسی کہ تم ہی میں سے ہیں، مثلیت ایسی، فضیلت ایسی کہ تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہے، تم مغرب میں ہو وہ مشرق میں ہے، جہاں بھی ہو تمہارے ایک ایک لمحے کے حال سے باخبر ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے حالات پہ نگاہ رکھے ہوئے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، سراپا رافت و رحمت ہے۔ دوستو، ہم نے فضیلت و مثلیت کو جدا کر دیا اور مقام و منصب نبوت کی معرفت میں ٹھوکر کھائی۔ ہم متعین نہ کر سکے کہ نبوت ہے کیا۔ نبوت نہ خالی فضیلت کا نام ہے، بولیے نبوت نہ خالی فضیلت کا نام ہے، نہ خالی مثلیت کا نام ہے۔ خالی مثلیت کا ہونا بھی کوئی کمال نہیں، اور خالی فضیلت کا ہونا بھی کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ دودھ بہت ہو اور برتن میں سما جائے۔ کمال یہ ہے کہ ہو سمندر مگر سما کوزے میں جائے۔ دیکھیے نا، خالی سمندر ہونا کیا کمال، اور خالی کوزہ ہونا، بولیے کیا کمال۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو سمندر سما کوزے میں جائے۔ ہائے ہائے، ہو ساری کائنات فضیلتوں کی، ہو رب کا مظہر، ہو رب کا جمال، ہو رب کی صنعت کا شاہکار، ہو رب کا حسن، ہو رب کا شاہکار ربوبیت، کمال ربوبیت، حسن ربوبیت، حسن الوہیت، مظہر ربوبیت، وہ خدا کے بعد ساری کائنات کا سب کچھ، اور سما ایک وجود میں جائے، سمندر ہو کوزے میں سما جائے، عظیم ہو مثلیت میں سما جائے۔ کمال یہ ہے، اس کمال کا نام نبوت ہے، اس کمال کا نام نبوت ہے۔ اور پھر اس پر امتیں، جس نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ گمراہ ہوئے، جس نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ گمراہ ہوئے۔ چار طبقے ہو گئے، کتنے؟ اس نقطے پر ٹھوکر کھانے والے 3، اور نقطے کو صحیح پا جانے والا 1۔ اس نقطے پر 4 طبقے ہو گئے۔ کتنے طبقے ہوئے؟ ایک طبقہ اس نقطے پر کافروں کا ہوا، کافرین۔ دوسرا طبقہ اس نقطے پر مشرکین کا ہوا، تیسرا طبقہ اس نقطے پر منافقین کا ہوا، چوتھا طبقہ اس نقطے پر مومنین کا ہوا۔ یاد رکھ، ایک طبقہ کافروں کا، وہ کون سا؟ مثلیت اور فضیلت کی جمع ہونے پر کافروں نے، اب توجہ طلب ہے یہ بات بڑی اہم، کافروں نے مثلیت کا اقرار کیا اور فضیلت کا انکار کر دیا۔ جنہوں نے مثلیت کا اقرار کیا، مثلیت کو مانا، ایک جیسا ہونے کو مانا، اپنے جیسا ہونے کو مانا، اور اپنے جیسا نہ ہونا اس کو نہ مانا۔ مثلیت کو مانا اور افضلیت کو، فضیلت کو نہ مانا، وہ کافر ہو گئے۔ اور جنہوں نے اس کے برعکس فضیلت کو مانا اور مثلیت کو نہ مانا، وہ مشرک ہو گئے۔ یہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں، پورے عقیدے کا نچوڑ ہے۔ جنہوں نے مثلیت کو مانا، اپنے جیسا مانا،
مگر اپنے جیسا نہ ہونا، نہ مانا، فضیلت کو نہ مانا، وہ کافر ہو گئے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، جب نبی آتے اور کافروں کے سامنے دعوت رکھتے اور نبوت پیش کرتے تو کافر جواب میں کہتے ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو ایمان نہیں لاتے، آپ تو ہمارے جیسے بشری ہیں، ہم تو آپ کو صرف بشری دیکھ رہے ہیں، اپنے جیسے ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ لوگوں یہ تو صرف ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ تو جو فقط اس کو اپنے جیسا بشر دیکھتے، مثلیت مانتے مگر فضیلت کا انکار کرتے، وہ کافر ہو گئے۔ اور مشرک کون ہوئے؟ جنہوں نے اس کے برعکس فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کر دیا۔ جیسے یہودی بولے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی بولے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ کیوں؟ انہوں نے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، مثلیت کو نہ دیکھا۔ پھونک مار کے مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا، مثلیت کی شان کو نہ دیکھا۔ ہاتھ پھیرا، مادر ذات اندھی اور کوہری شفا یاب ہو گئے، یہ فضیلت دیکھی، مثلیت نہ دیکھی۔ تو خالی فضیلت پہ نگاہ کی، اقرار کیا، مثلیت کا انکار کیا، وہ مشرک ہو گئے، خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اور جنہوں نے خالی مثلیت کا اقرار کیا اور فضیلت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے، نبی کی گستاخی کر بیٹھے۔ یہ تو تھے اقرار اور انکار کے دائرے میں۔ اب اگلے دو طبقے ایسے آئے جن دونوں کا اقرار تھا، جن دونوں کا انکار کسی شے کا نہیں، مگر فرق کیا ہوا؟ تیسرا طبقہ منافق ہوئے، تیسرا طبقہ منافق ہوئے۔ یہ بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی۔ منافقین کون ہوئے؟ وہ جنہوں نے انکار تو کسی کا نہ کیا، نہ فضیلت کا نہ مثلیت کا، انکار کسی کا نہ کیا، فضیلت کو بھی مانا، مثلیت کو بھی مانا، مگر کیا کیا؟ سن لیجئے، منافق وہ ہوئے جنہوں نے فضیلت کا فقط اقرار کیا، فضیلت کا فقط بس دبی لفظوں میں اقرار کیا اور مثلیت پر اصرار کیا، مثلیت پر اصرار کیا، فضیلت کو فقط مانتے رہے اور مثلیت پر ساری تقریریں کرتے رہے، مثلیت پر سارا زور لگاتے رہے۔ جب فضیلت کی بات ہوئی کہا ہم بھی مانتے، ہم تو انکاری نہیں، ہم بھی حضور کی شان مانتے، ہم بھی معراج مانتے، ہم بھی حضور کی سیرت مانتے ہیں، رحمت مانتے ہیں، تصرف مانتے ہیں، معجزات مانتے ہیں، چاند کا ٹکڑا کرنا مانتے ہیں۔ جس فضیلت کی بات ہوئی کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ فضیلت کا فقط اقرار کیا، فضیلت کا فقط اقرار کیا، بس چلتے چلتے دبی لفظوں میں مان گئے، مگر زور سارا مثلیت پہ لگایا۔ تقریریں جتنی کی، موضوع بشرم مثلکم رکھا، بشرم موضوع جتنی تقریر کی مثلیت کو رکھا، کتابیں لکھی مثلیت ثابت کی، تقریریں کی مثلیت ثابت کی، درس پڑھائے مثلیت ثابت کی، واعظ دیے مثلیت ثابت کی، زندگی بھر زور سارا مثلیت پہ دیا، اصرار مثلیت پہ رہا اور فضیلت کا فقط اقرار رہا۔ یہ لوگ منافق ہو گئے، یہ لوگ منافق ہو گئے۔ اور مومن، صادق سچے مومن وہ ہوئے جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور زور سارا فضیلت پہ لگایا۔ جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور مثلیت پر نہیں، فضیلت پر اصرار کیا، فقط عقیدے میں یہ بات رکھی کہ حضور کی بشریت حق ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ ہر نبی کی شان بشریت قرآن میں بیان ہوئی، حق ہے۔ بس جب یہ بات عقیدے میں آ گئی
تو پھر اس سے بڑھ کر بشریت کے ثابت کرنے پر تقریریں کرنے کی ضرورت نہ تھی، کتابیں لکھنے کی ضرورت۔ کسی صحابی کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے انکار کا عقیدہ نہیں، کسی ولی کا، کسی عالم اہل سنت ہی نہیں وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکاری، مسلمان ہی نہیں، قرآن کی نص کا انکار ہے۔ تو جب یہ بات عقیدے میں آ گئی تو کافی ہے، مثلیت پر فقط اقرار کافی تاکہ بندہ اسلام پر رہے، نص قرآنی کا انکاری نہ ہو۔ اس پر اصرار کی کوئی ضرورت نہیں، تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں، وعظوں کی کوئی ضرورت نہیں مثلیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور وعظ کریں تو موضوع ہمیشہ فضیلت رہے، زور لگائیں تو فضیلت پر، تقریر کریں تو فضیلت پر، تحریر لکھیں تو فضیلت پر، درس پڑھائیں تو فضیلت پر۔ مثلیت پر فقط اقرار کافی ہے، اصرار سارا فضیلت پہ رہنا چاہیے۔ چونکہ صحابہ کرام اور ابو جہل و ابو لہب جیسے کافروں میں فرق یہ تھا، مثلیت ابو بکر نے بھی دیکھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مثلیت ابو جہل نے بھی دیکھی، اور ادھر فضیلت ابو بکر و عمر نے بھی دیکھی، اور فضیلت چاند کے ٹکڑے ہوتے اور سورج کو پلٹتے یہ بھی ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا۔ مگر فرق یہ تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی دونوں چیزیں دیکھتے، ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ بھی دونوں چیزیں دیکھتے، مگر دونوں طرف جب مجمع بنتے، جلسے بنتے، ان کی تقریروں کا موضوع مثلیت ہوتا، ابو بکر و علی کا موضوع فضیلت ہوتا۔ آقائے دو جہاں، آقائے دو جہاں کا پیکر بشری، آقا کا جسم اقدس، حضور علیہ السلام کا بشری وجود مبارک ابو بکر عمر عثمان و علی نے بھی دیکھا، ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا، حضور کے عاشقوں نے بھی دیکھا اور کافروں نے بھی دیکھا۔ مگر فرق یہ تھا کہ صحابہ جب کافر دیکھتے آقا کا جسم پاک اور وجود بشری، کہتے دیکھو جیسے ہمارا جسم جیسے ان کا جسم، ان کی نگاہ مصطفیٰ کے جسم پر رہتی، اور جب صحابہ عاشق دیکھتے اسی جسم کو، ان کی نگاہ اس جسم پر مکی کے نہ بیٹھنے پر رہتی۔ کافر دیکھتے تو جسم جسم دیکھتے، عاشق دیکھتے تو جسم کا سایہ نہ ہونا دیکھتے۔ بھئی جسم تو تھا ہی، جسم تو تھا ہی، اس پر بحث کی کیا ضرورت؟ بشریت کا پیکر تو تھا ہی، اس پر بحث کی کیا ضرورت؟ وہ اسی پر نگاہ گاڑے رکھتے، اور عاشق دیکھتے تو دیکھتے کہ کمال ہے، جسم بشری ہے پر سایہ نہیں، ہائے ہائے، وجود بشری ہے پر مکھی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں کا کھانا کافر بھی دیکھتے، عاشق بھی دیکھتے، صحابہ بھی دیکھتے، مگر کافر دیکھتے تو کہتے دیکھو ہماری طرح کھاتا ہے رسول، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، اور صحابہ دیکھتے تو کھانے کو نہیں، کھانا جب لقمے سے پہلے تسبیح پڑھتا نا کہ شکر ہے مولا تیرے محبوب مجھے کھا رہے ہیں، صحابہ کھانے کی تسبیح کو دیکھتے۔ گلیوں میں چلنا پھرنا حضور کا کافر بھی دیکھتے، حضور کے عاشق صحابہ بھی دیکھتے، مگر کافر گلیوں میں چلنا پھرنا دیکھتے کہ ہماری طرح چلتے ہیں، عاشق جب خراب ناز کرتا حضور کو دیکھتے تو فضاؤں کا معطر ہونا دیکھتے۔ حضور کا پسینہ کافر بھی دیکھتے، مگر وہ دیکھتے دیکھو جسم سے پسینہ نکلا ہے۔ ابو بکر و علی دیکھتے تو دیکھتے دیکھو ساری کائنات کی خوشبو اس پسینے جیسی کوئی ہے۔ ایک ہی چیز دونوں دیکھتے، مگر ان کے دیکھنے کا زاویہ اور ہوتا، ان کے دیکھنے کا زاویہ اور ہوتا۔ وہ اسی مشاہدے میں مثلیت تلاش کرتے، اور صحابہ اسی مشاہدے سے فضیلت تلاش کرتے۔ شب معراج سے صبح جب واپس پلٹے، رات کو پلٹے، اعلان کر دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں رات ہی کے تھوڑے عرصے میں بیت المقدس اور پھر سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین سے ہو کے آیا ہوں۔ جب بیان ہو گیا کہ زمان و مکان سارے طے کر کے میں تھوڑے وقت میں آ گیا ہوں، کفار اچھل پڑے، کود پڑے کہ آج نبی کے صحابہ پھنس گئے۔ ابو جہل ابو لہب دن پر لوگوں کو جمع کرتے کہ آج پھنس گئے صحابہ، آج ان کے پاس جواب نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اتنی بڑی بڑ مار دی۔
اتنا بڑا دعویٰ کر دیا استغفر اللہ العظیم. بدبخت یوں سوچتے. دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے کو جا کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. ابو جہل کہتا ابو بکر آؤ آج تم پھنس گئے. وہ بھی کیسے پھنسا رہے ہو؟ تمہارے دوست تمہارے نبی تمہارے پیغمبر نے آج ایک انوکھا ہی دعویٰ کر دیا. کہتا میں رات کو سویا, اٹھا, براق پر بیٹھا, بیت المقدس گیا, نماز پڑھائی, آسمانوں پر گیا, جنتیں دیکھی, اور سدرۃ المنتہا کے پہ گیا, اوپر سے پلٹ کے واپس آیا. تو بس پھر اسی وقت میں اسی چند لمحوں میں سارا سفر کر کے واپس آ گئے. تو بولے بھلا یہ بھی عقل مانتی ہے اس بات کی؟ ابو جہل نے کہا. اس کا خیال تھا کہ آج ابو بکر کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ابو جہل نادان, تمہیں پتہ ہی نہیں, تو پوچھتا ہے عقل مانتی ہے؟ ہم نے اس یار کے ساتھ عقل والا سودا ہی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے, ہم نے تو سودا ہی عشق کا کیا ہے. ہم نے تو سودا ہی عشق کا کیا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ہمارا تو سودا ہی اور ہے. خیر کفار جمع ہو گئے, کہنے لگے کہ کوئی دلیل بتاؤ. حدیث میں آتا ہے دلیلیں بتائی گئیں, قافلے بتائے گئے. حضور اسلام نے فرمایا میں نے 3 قافلے دیکھے. ایک قافلہ دیکھا وہ صبح طلوع فجر کے وقت پہنچ جائے گا. ایک قافلہ دوپہر نصف النہار تک پہنچ جائے گا. ایک قافلہ میں نے دیکھا وہ رات اتنے سفر پہ ہے کہ غروب سے پہلے پہنچ جائے گا. بس وہ پہلے قافلے کا انتظار ہونے لگا جو طلوع فجر کے وقت جس نے پہنچنا تھا دن گزار کر, رات کے بعد پہلا. ابو جہل میں بتا رہا ہوں کہ دیکھتے دونوں گھر ایک ہی چیز تھے مگر تلاش اور ہوتی. ان کی تلاش مثلیت کی ہوتی, ان کی تلاش فضیلت کی ہوتی. تو دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے. پچھلی رات کا پہر ہے, فجر ہو چکی ہے, سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہے. ابو جہل کافروں کو جمع کر کے, وہ مثلیت تلاش کرنے والے, کیڑے نکالنے والے, ان کو جمع کر کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. یہ تک رہا ہے کہ سورج نکلے. کیا تک رہا ہے؟ کہ سورج نکلے اور قافلہ نہ آئے. سورج نکلے اور قافلہ نہ پہنچے تاکہ ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں کہ مسلمان ہار گئے. معاذ اللہ, ان کے نبی کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا. معاذ اللہ, وہ سورج کا طلوع دیکھ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عاشقوں کو جمع کر کے سامنے دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں. وہ قافلے کا طلوع دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے پہلے قافلہ آ جائے. فرمایا تھا طلوع کے وقت آ جائے گا. میں بتا رہا ہوں منظر ایک ہے قافلے کا آنا اور سورج کا چڑھنا. کافر سورج کا طلوع دیکھنا چاہتے ہیں کہ قافلے سے پہلے طلوع ہو جائے. عاشق صحابہ قافلے کا آنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج کے طلوع سے پہلے آ جائے. واقعہ ایک ہے, یہ فضیلت کی تلاش میں بیٹھے ہیں, وہ مثلیت کی تلاش میں بیٹھے ہیں. بس تکتے رہے, وقت گزر گیا, سورج کے طلوع کا وقت گزر گیا. حیران, یہ بھی حیران ہے, یہ بھی حیران ہے. تکتے تکتے اچانک سورج کی ٹکیا نے سر نکالنا شروع کیا. ابو جہل بولا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی, ابو بکر کی آواز آئی, قافلہ بھی آ گیا. دوستو بات ایک ہی, بات ایک ہے, مگر ایمان اور کفر کا فرق یہ ہے. منافقت اور مومن ایمان کا فرق یہ ہے کہ مومن فضیلت تلاش کرتا ہے, اصرار فضیلت پہ کرتا ہے, مثلیت کا فقط اقرار کرتا ہے. منافق مثلیت پر اصرار کرتا ہے اور فضیلت کا فقط اقرار کرتا ہے. اس کی ایک مثال ہے, مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی, معلوم نہیں کن بزرگوں کا واقعہ ہے. ایک مناظرہ تھا, انہوں نے سنایا ایک مناظرہ تھا حضور علیہ السلام کے علم کے موضوع پر. کسی وقت ہندوستان میں 2 عالم, ان کے شاگرد, بڑی بڑی جماعتیں جمع ہیں. ساری رات صبح مناظرہ ہونا ہے. ساری رات ایک عالم بھی بیٹھا ہے, کتابوں کے, حدیث کی کتابوں کی تفسیروں کے انبار لگے ہیں. ادھر دوسرا عالم بھی بیٹھا ہے, انبار لگے اور اپنے اپنے مناظرے کی تیاری جاری ہے. ساری رات بیت گئی, حوالے جمع ہو رہے ہیں. حوالے جمع ہوتے ہوتے صبح دونوں میدان میں آئے. دونوں میدان میں آئے. مناظرہ ایک نے حوالے تلاش کیے کہ حضور کو علم تھا, اس شے کا بھی علم تھا, اس کا بھی علم تھا, اس کا بھی تھا.
اللہ نے حضور کو علم سارے عطا کیے تھے. دوسرے عالم ان عبارتوں اور حوالوں کی تلاش میں ساری رات بیٹھے رہے, کتابیں کھنگالتے کہ یہ ملے, اس چیز کا بھی علم نہ تھا, اس کا بھی علم نہ تھا, اس کا بھی علم نہ تھا. دونوں ساری رات حوالے تلاش کر کے آئے. وہ پہلے والا عالم تلاوت کے بعد کھڑا ہو گیا. اس نے کہا لوگوں, مناظرے سے پہلے ایک بات سنیے. بات یہ ہے, میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں, یہ بھی امتی کلمہ گو ہے. میں بھی آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں, یہ بھی کلمہ پڑھتا ہوں. رات ساری میں نے بھی گوائی, جاگا ہوں, نیند نہیں کی. اس نے بھی ساری رات گوائی ہے, جاگا ہے, نیند نہیں کی. میں نے بھی ساری رات حدیثیں, تفسیریں, کتابیں کھنگالی ہیں. اس نے بھی ساری رات کتابیں کھنگالی. مگر فرق فقط یہ تھا کہ میں ساری رات اپنے نبی کا علم تلاش کرتا رہا, یہ ساری رات نبی کی لا علمی تلاش کرتا رہا. میں ساری رات یہ حوالے تلاش کرتا رہا کہ پتہ چل جائے, کہیں لکھا ہو کہ میرے نبی کو یہ بھی معلوم تھا, یہ بھی معلوم تھا, یہ بھی علم تھا. یہ ساری رات یہ حوالے تلاش کرتا رہا, کہیں سے یہ عبارتیں مل جائیں کہ یہ علم نہ تھا, یہ علم نہ تھا. بولیے, نبی کا امتی ہونے کا اور نبی کا وفادار ہونے کا حق اس نے ادا کیا, میں نے ادا کیا. رات اس کی اچھی بیتی, یہ میری اچھی بیتی. یہ کمزوریاں نکالتا رہا ہے, میں عظمتیں نکالتا رہا. یہ مثلیت تلاش کرتا رہا, میں فضیلت تلاش کرتا رہا. بس اس پر مناظرہ ختم ہو گیا, پھر مناظرہ نہیں ہوا. دوستو, ایک زاویہ نگاہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. تو میں قل انما انا بشرم مثلکم, اس میں مثلیت ہے. کہہ دو میرے پیارے, اور کچھ نہیں, بس فقط نفس بشریت میں تم ہی جیسا ہوں. بشر ہونے میں, نفس بشریت میں جیسے تم بھی بشر ہو, میں بھی بشریت رکھتا ہوں. مگر یہ مثلیت کا باب ہے. اسی آیت کے اگلے جملے جو حصے یوحا الیہ, یہ فضیلت کا باب ہے. مگر فرق یہ ہے کہ تمہارا پیکر بشری خدا کے کلام کا متحمل نہیں, اور میرے پیکر بشری میں جاگتے سوتے ہر وقت خدا کا کلام اترتا ہے. جس پیکر بشری میں خدا کا کلام اترے, جس کلام کو پہاڑ اٹھا نہ سکے, سمندر اٹھا نہ سکے, کائنات کی کوئی مضبوط ترین حقیقت جس کلام کو برداشت نہ کر سکی, میرا وجود بشری اس کا متحمل ہو گیا. دیکھ لو اس وجود کا عالم کیا ہے, تمہارے وجود کا عالم کیا ہے. دوستو, یہ بات, یہی جس کو میں نے منافقت کہا اور ایمان کا فرق کہا, یہی ہدایت اور گمراہی کا نقطہ ہے. ہدایت اور گمراہی کا نقطہ یہی ہے. ابلیس شیطان اسی نقطے پر بنا. وہ توحید کا منکر نہ تھا, اس میں عبادت کی کمی نہ تھی, علم کی کمی نہ تھی, تقوی کی کمی نہ تھی, زہد کی کمی نہ تھی, اللہ کی پرستش کی کسی شے کی کمی نہ تھی. فقط ایک ہی نقطہ تھا, اس کی نگاہ نبی کی مثلیت پہ رہی. وہ برباد ہو گیا, شیطان ہو گیا, بارگاہ الوہیت سے دھتکارا گیا. فرشتوں کی نگاہ نبی کی مثلیت پہ نہیں, فضیلت پہ رہی. وہ جھک گئے, وہ نوری ہو گئے. قرآن مجید گواہ ہے, اللہ پاک نے خود فرمایا تھا, انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ میں اس پیکر بشری کو بنا رہا ہوں بجتی مٹی سے جو سیاہ بودار گارے سے تھی. اس کا خمیر, پیکر بشری کا خمیر بجتی مٹی سے, کیمیکلی آلٹرڈ مڈ سے بنا رہا ہوں. یہ کیمیکل ایوولوشن کا ایک سائنٹیفک چیپٹر ہے. میں اس مٹی سے بنا رہا ہوں. پیکر بشری کا وجود رب کائنات نے خود فرمایا تھا, اور فرشتوں نے بھی دیکھا تھا کہ پیکر بشری تیار ہو رہا ہے. ابلیس نے بھی دیکھا تھا کہ پیکر, بولیے, بشری تیار ہو رہا ہے. پیکر بشریت دونوں نے دیکھا, فرشتوں نے بھی دیکھا, ابلیس نے بھی دیکھا. مگر رب نے ایک بات اور فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہے پیکر بشری بن رہا ہے, مگر جب اسے مکمل کر لوں, اس کا تسویہ ہو جائے, اس کو سارے مرحلوں سے گزار کے مکمل کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي, اور اس کے اندر اپنا نور پھونک دوں, اس کے اندر اپنا نور, اپنی روح پھونک دوں, اپنا فیضان ربوبیت اس کے اندر رکھ دوں.
تب فقعوا لہ ساجدین، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پیکر بشری بھی بیان فرمایا اور اس کے اندر پھر اپنا نور پھونک دینا بھی بیان فرمایا۔ مثلیت بھی آ گئی، فضیلت بھی آ گئی۔ مثلیت اور فضیلت دونوں کا جامع پیکر بنا کر حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دو رد عمل ہوئے، فرشتوں نے مثلیت سے نگاہ ہٹا لی، فضیلت پہ نگاہ رکھ دی، وہ سجدے میں گر گئے۔ شیطان نے فضیلت سے نگاہ ہٹا لی، مثلیت پہ نگاہ رکھ دی۔ فرشتوں کی نگاہ اذا نفخت فیہ من روحی پر گئی، اذا نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر رب نے اپنا نور، اپنا فیض پھونک دیا ہے۔ فرشتے اندر چمکنے والے نور کو دیکھتے رہے، سجدے میں گر گئے۔ شیطان اندر کے نور کو دیکھنے کی بجائے باہر کے پیکر بشری کو دیکھتا رہا، اکڑ گیا۔ رب نے پوچھا شیطان میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس بولا لم اکن لاسجد لبشر، اے مولا یہ بشر ہے۔ شیطان بول رہا ابلیس لم اکن لاسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیسے کرتا؟ دوسرے مقام پہ بولا شیطان کہ کیسے سجدہ کرتا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اپنا اور آدم کا مقابلہ کرنے لگا، ان کی بشریت بیان کرنے لگا۔ بشریت حضرت آدم کی اللہ نے بھی بیان کی تھی، انی خالق بشرا، اللہ پاک نے خود بیان کی تھی کہ میں پیکر بشری بنا رہا ہوں۔ اس بشریت کو فرشتوں نے بھی دیکھا تھا مگر اچھالا نہ تھا۔ آئے آیا، بشریت کو فرشتوں نے دیکھا تھا، بشریت کو مانتے تھے مگر اس کو اچھالتے نہ تھے، اصرار نہیں کیا، اچھالا نہیں۔ شیطان نے دیکھا، وہ اچھالنے لگا، یہ بشر ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ رب کائنات نے فرمایا ابلیس یہ بشریت تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، تو بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر انہوں نے مثلیت اور بشریت کو اچھالا نہیں، فضیلت دیکھی، سجدے میں گر گئے، وہ میرے مقرب ہو گئے۔ تو نے مثلیت پہ نگاہ رکھی، بشریت کو اچھالا، فخرج منہا انک رجیم، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو قیامت تک مردود بنا دیا گیا۔ تو مثلیت پہ اصرار کرنے سے شیطان مردود ہو گیا، اور فضیلت پر اصرار کرنے سے فرشتے مقرب ہو گئے۔ یہ شیوا مثلیت کو دیکھنا، فضیلت کو نظر انداز کرنا منافقت ہے۔ قرآن مجید اس پر گواہ۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، دونوں نسبتوں کا ذکر کر کے، اللہ کی اور اس کے رسول کی، فرمایا توجہ طلب ہے یہ آیت کریمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اور دوسری دعوت دی جاتی ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف، جھک جاؤ خدا کے حکم کے سامنے اور مصطفیٰ کی دہلیز کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے کہ ان منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ میرے حکم کے سامنے جھکنے سے نہیں کتراتے، حبیب تیری بارگاہ اور تیری دہلیز میں سرخم کرنے سے کترا جاتے۔ یصدون عنک صدودا، میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتراتے، تیری بارگاہ میں جھکنے سے کتراتے۔ تو وہ لوگ جو رب کی بارگاہ میں جھکتے مگر رسول کی بارگاہ کے واسطے کو لازم نہیں ٹھہراتے، ان کا رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی خدا کی بارگاہ میں منافقت تصور ہوتا، منافقت ہے۔ دعوت اللہ اور دعوت الرسول، جس نے دو دعوتوں میں فرق کیا اس نے نفاق کر لیا، اور جس نے دعوت الرسول کو ہی دعوت اللہ جانا اور دعوت اللہ کو ہی دعوت الرسول جانا، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اور اس سے آگے قرآن مجید کی اگلی آیت متصل فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔
قرآن مجید کہتا ہے بس پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے. منافقوں کی بات ہو رہی, پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے یا پھر ان کا حال کیا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے گی, جب ان کے اپنے کرتوتوں اور اپنے برے اعمال اور شرارتوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے گی, اور جب مصیبت میں پھنسیں گے جاؤکا, پہلے کہتے تھے ہم رسول کی بارگاہ میں کیوں جائیں, رسول کی دہلیز پر کیوں جھکیں, رسول کی طرف رجوع کیوں کریں, ہم سیدھا خدا کی طرف کیوں نہ جائیں. ہم واسطے کو نہیں مانتے, منزل کو مانتے ہیں. ہم سیڑھی پہ نہیں چڑھتے, سیدھا چھت پہ جاتے. کہتے تھے ہم سیڑھی پر نہیں چڑھتے, سیدھا چھت پہ جاتے ہیں. رسول کے واسطے کو نہیں مانتے, سیدھا خدا کی بارگاہ تک جاتے ہیں. اور کہتے تھے رسول کی طرف کیوں جائیں, سیدھا خدا کی طرف جائیں گے. رب نے کہا جو میرے رسول کی طرف گئے بغیر میری طرف آنا چاہے اور میرے رسول کا ہوئے بغیر میرا بننا چاہے, میرے حبیب بتا دو کہ اس کو ہم منافق جانتے ہیں. جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اور اب فرمایا جب ان پر مصیبت آ جائے گی اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, جاؤکا, تیری دہلیز پہ نہ جھکنے والے جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر تیری بارگاہ میں آتے ہیں, ادھر ہی جھکتے ہیں, دوڑے دوڑے آتے ہیں تیری بارگاہ میں, اور دوڑے دوڑے آئیں گے حبیب تیرے پاس. یحلفون باللہ, قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے. جب مصیبت میں پھنس جائیں گے پھر تیری ہی طرف آنا ہے. ارے نادانو, جب مصیبت میں پھنس کر اسی حبیب کی طرف آنا ہے تو بہتر ہے پہلے ہی آ جاؤ. یہی سبق عمر پر اعلی حضرت دیتے رہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اگر کل مصیبت میں پھنس کر ہی ادھر آنا ہے تو بہتر ہے پہلے ہی اس بارگاہ کا اعتراف کر لیا جائے. اس پر حکم دیا پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا لوگوں اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھو, گناہ کر بیٹھو, نافرمانی کر بیٹھو, جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہیں خیال آ جائے کہ رب کو منا لیں, رب ناراض ہو گیا ہوگا, سزا ہوگی, نافرمانی ہوگی, دوزخ آئے گی, خیال آ جائے کہ رب کو منا لیں تو جاؤکا, اگر مجھے منانے کا خیال ہے تو میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں جایا کرو. جاؤکا, جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, بہتر ہے کہ مجھے منانے کے لیے حبیب تیرے پاس آ جائیں, تیرے قدموں میں آ جائیں, تیری دہلیز پر سر تسلیم خم کر لیں. مولا حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر کیا کریں؟ یستغفر اللہ, جاؤ کا فاستغفر اللہ, حضور آپ کی بارگاہ, حضور کی بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر پھر اللہ سے معافی مانگیں. میرے حبیب تیری بارگاہ میں آئیں اور آ کر پھر مجھ سے معافی مانگیں. باری تعالیٰ اگر یہاں بلا کر بھی معافی اپنے آپ سے ہی منگوانی تھی تو وہیں گھر بیٹھے منگوانے مانگنے دیتا. یعنی یہاں بلایا جاؤ کا, میرے حبیب کی خدمت میں آ جاؤ, میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ, ادھر چک جاؤ, اور ادھر بلا کر اب کہا پھر مجھ ہی سے معافی مانگو. جب یہاں آ کر بھی معافی باری تعالیٰ آپ ہی سے مانگنی تو اتنا سفر کیوں کروایا؟ ادھر بلانے کی بجائے گھر بیٹھے ہی تجھ سے معافی مانگ لیتے. تو خود تو کہتا ہے انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی, ہر ایک کی سنتا, ہر ایک کو سنتا. اتنا سفر کیوں کرایا, ادھر کیوں بلایا؟ فرمایا اسی لیے تاکہ یہ سفر اس لیے کرایا کہ اس سقر کو نکال دوں, یہ سفر اس لیے کرایا کہ اس موڑ مروڑ کو نکال دوں. یہ فرق جو سمجھتے ہو کہ حضور کی طرف جانا اور ہے اور خدا کی طرف جانا اور ہے, اسی فرق کو مٹانے کے لیے سفر کرایا ہے کہ سن لو, جب تک میرے حبیب کی طرف سفر نہ کرو گے خدا کی طرف سفر ہو ہی نہیں سکتا. جب تک میرے حبیب کی طرف رجوع نہ کرو گے میری طرف رجوع ہو نہیں سکتا. جب تک میرے حبیب کی بارگاہ کی
غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالو گے، اس دہلیز پہ نہ جھکو گے، میری بارگاہ کی بندگی ہو نہیں سکتی۔ جب تک میرے حبیب کے نہ بنو گے میرے نہیں بن سکتے۔ اسی فرق کو مٹانے کے لیے سفر کرایا ہے۔ تو باری تعالیٰ آ کے تجھ سے معافی مانگ لی ہے، معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، معافی مانگتے ہیں، اب معاف کر دے۔ حکم ہوا نہیں، اب تم چپ کر جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ تمہیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلانا تھا، تم آ گئے، اس دہلیز پر جھکانا تھا، تم جھک گئے۔ تمہاری اکڑی گردن کو اس حبیب کی دہلیز پر خم کرنا، خم ہو گئی، اور پھر تم نے آ کے مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ بس اب چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اب ایک کام اور رہ گیا ہے، مجھے کر لینے دو۔ باری تعالیٰ وہ کام کون سا رہ گیا؟ فرمایا تمہارے کام ہو گئے، تم نے یہاں آ کے حاضری بھی دے لی اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی بھی مانگ لی، اب رک جاؤ۔ واستغفر لهم الرسول، مجھے اپنے حبیب کا مکھڑا بھی تو تک لینے دو، وہ بھی تمہاری سفارش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا حبیب بھی تمہاری شفاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ بھی تمہاری بخشش کے لیے سفارش میں دو بول بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ مجھے محبوب کے میٹھے بول سننے دو، مکھڑے کو دیکھنے دو۔ واستغفر لهم الرسول، حضور بول پڑے، سفارش کر دی، عرض کیا مولا بس اب جانے دے۔ اتنی تو بات ہے نا، مولا جانے دے، بس ساری معافیاں ہو گئیں۔ لوجد اللہ توابا رحیما، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر حبیب تمہاری شفاعت میں دو بول ہی بول دے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، لغزشیں معاف کر دوں گا، توبہ قبول ہوگی۔ اور خالی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، آئے تھے معافی مانگنے، جاؤ گے رحمت سے جھولیاں بھر کر۔ توابا رحیما، توبہ بھی قبول ہوگی، رحمت کی خیرات بھی ملے گی۔ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو دوستو، ایمان، اسلام حضور کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں عظمت مصطفیٰ میں عظمت اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور عظمت اسلام میں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اختتام پر میں اس گفتگو کے بعد اخلاقاً ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جہاں آپ کا شکریہ ادا کروں، جمعیت المسلمین کا، پھر مشائخ کرام کا، علماء کا، حاضرین کا، وہاں تمام احباب کو، بھائیوں اور بہنوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، سب کو دعوت بھی دوں کہ جس پیغام کو آپ نے سنا، اگر یہ پیغام اچھا لگا ہے اور جی میں اترا ہے اور طبیعت کہتی ہے کہ حق یہی ہے، تو پھر مصطفوی انقلاب کا اور عشق مصطفوی کا ایک قافلہ ہے منہاج القرآن۔ اسی پیغام کو شرق سے غرب تک پھیلانے کا قافلہ ہے منہاج القرآن، اس کے سپاہی بن جائیے، اس قافلے میں شریک ہوں۔ باہر آپ کو فارم ملیں گے، نماز کے بعد لٹریچر ملے گا، ممبرشپ فارم ملیں گے، جہاں نور محمدی کا کتاب چلیں گے وہاں ادارہ منہاج القرآن کے ممبرشپ فارم لیں، رفاقت کے فارم لیں، ایک ہجوم کر دیں، فارم لیں، اس کو پر کریں، اس کے ضابطے پورے کریں، ممبر بنیں، اور مانچسٹر کو مصطفوی انقلاب اور عشق رسول کے عظیم قافلے کا قلعہ بنا دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اس مسجد و مرکز اور نمازیوں کو اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو سب کو آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔